میرا نام لیلا خان ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میرا تعلق پشاور کے علاقے نواں چلی سے ہے اور میں پشتون ہوں۔ میری شادی مجھ سے 10 سال بڑے شخص حمزہ خان سے کر دی تھی۔ حمزہ بہت وزنی جسم کا مالک تھا اور خاص پٹھان تھا۔ میں نے جب حمزہ کو دیکھا تو سوچا میری دادا اور مور نے کیا سوچ کر میرا رشتہ کیا حمزہ کے ساتھ۔ ہماری رات کو حمزہ نے میری ماری تھی۔ میں حیران تھی کہ میری اگلی پیاسی رہ گئی۔ میں نے اپنی کنواری کو انگلیوں سے شانت کیا تھا۔ حمزہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا جو پنجاب شفٹ ہو گئی تھی، تو حمزہ نے مجھے اپنے ساتھ پنجاب چلنے کو کہا۔ میں نے اپنے بڑوں سے پنجاب اور پنجابیوں کی کبھی تعریف نہیں سنی تھی اور پنجابیوں کو ہمیشہ برا ہی کہتے تھے، حالانکہ ہر کوئی پنجاب میں پنجابیوں کی نوکری کرنے شوق سے جاتا تھا۔ تو مجھے بھی پنجاب دیکھنا تھا۔ تو ہماری رہائش کا پرابلم تھا جس کو حمزہ کے پنجابی دوست شاہد نذیر نے حل کر دیا تھا۔ شاہد نذیر لاہور میں ایک گاؤں میں بہت زمین تھی۔ گاؤں میں ہمیں ایک شاندار بنگلہ نما گھر میں ہمیں 2 کمرے دے دیے تھے جس سے ہم بہت خوش تھے۔ شاہد نے ہماری دعوت کی۔ حمزہ نے کہا تیار ہو جاؤ۔ شاہد کے ہاں دعوت ہے، کیونکہ میں پردہ کرتی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، پھر بھی میرا شوہر تھا اور حمزہ کی ہر بات ماننے کی پابند تھی، تو میں چلی گئی۔ حمزہ نے مجھے پنجابی کپڑوں میں جانے کو کہا تو ہم شاہد کے گھر دعوت پر چلے گئے۔ بہت بڑا گھر تھا۔ شاہد نے ہمارا استقبال کیا اور ایک نظر میری طرف دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حمزہ کو بولا کیا قسمت ہے تیری؟ حمزہ مسکرا دیا اور شرم سے میرا رنگ لال ہو گیا تھا۔ خیر اندر گئے۔ شاہد کی والدہ تھی اور شاہد اکیلے رہتے تھے وہاں۔ شاہد کی عمر 22 سال تھی اور خوش شکل پنجابی جوان تھا۔ شاہد کی نظر مجھ پر ہی رہی۔ بولا بھابی پنجاب کیسا لگا؟ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ اس طرح چند باتیں ہوئیں تو دعوت کے اختتام پر شاہد نے ایک شاپر بیگ مجھے دیا۔ بولا بھابی آپ پہلی بار آئی ہو، ہماری طرف سے گفٹ ہے آپ کو۔ اور ہم گھر آ گئے۔ گھر آ کر شاپر کھولا تو ہمیں اس میں 2 بہت خوبصورت سوٹ تھے، ساتھ میں اندر وسطر بھی تھے، مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ حیران تھی کہ شاہد کو میرا کیسے پتہ چلا۔ تو حمزہ بولا لیلا مکاوا مت سوچو، اتنا دیکھو میرا دوست کتنا اچھا ہے۔ شاید اب ہمارے گھر بھی آنے لگا تھا، ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ لوگ ایسے ہی پنجابیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں، سارے انسان برابر ہوتے تو خوبصورت اور خوش اخلاق۔ میں کہتی کہ حمزہ شاید گھر مت بلایا کرو، تو حمزہ کہتا شاید بہت اچھا ہے اور میرا دوست ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حمزہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، تو میں نے شاہد کا نمبر نکالا اور اس کو فون کر کے بتایا۔ شاہد نذیر کار میں حمزہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر نے حمزہ کو بخار کا بتایا اور بولا کہ تھکاوٹ ہے، حمزہ کو نیند کی گولی دے دی، 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو رات کافی ہو چکی تھی، شاید ابھی ہمارے گھر ہی رکا ہوا تھا، تو حمزہ دودھ پی کر سو گیا تھا، اس پر نیند غالب آ گئی تھی۔ شاہد جا چکا تھا اور حمزہ سو گیا، تو شاہد بولا بھابی اب مجھے جانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں ڈور لاک کرنے باہر نکلی تو شاہد نے مجھے پکڑ لیا اور لگا شاید عملے سوچ نہیں سکتی تھی۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا ہوتا کوئی شخص، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص۔ خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ بند کمرہ، خالی ذہن، نم آنکھیں، بخار سے تپتا بدن، پرانی یادیں ٹھنڈی چائے، خاموش موبائل، ہلکی سی بات، ہلکی سی بات۔ مجھے تب بھی محبت تھی، مجھے اب بھی محبت ہے، تیری قدموں کی آہٹ سے، تیری مسکراہٹ سے، تیری باتوں کی خوشبو